اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفطار ہے جی، مکی سورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ افطار روزہ کرتے ہیں نا، افطار کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا کھولنا، وہی بات ہے، قیامت کا ذکر ہے جی۔ واہ، اور اذا جب الکواکب ستارے انتصارت بکھر جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، یہ جو توازن بنا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، ساری یونیورس کولیپس کر جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ واہ، اور ازل بحار فجرت، سمندر جب پھاڑ دیے جائیں گے۔ پھاڑنا مراد یہ ہے کہ وہ اپنے کناروں سے باہر نکل آئیں گے نا، پانی بہت گرم ہو جائے گا، پرجوش ہو جائے گا، زلزلے ہوں گے، ہیٹ ہوگی، تو سمندر اپنے کناروں سے نکل آئیں گے۔ واہ، اور اذا جب القبور، و قبریں بوسیرت، کھول دی جائیں گی، جب قبریں کھول دی جائیں گی، یعنی یہ جو پہلا حصہ ہے فجرت تک، یہ اینڈ آف ٹائم کو بیان کرتا ہے، اور اب شروع ہو گیا حشر کا تذکرہ۔ حشر کے دن انسان اٹھا دیا جائے گا نا قبروں سے، پریکٹیکل تو قبریں نہیں کھلیں گی، لیکن انسان ان کے اٹھا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب قیامت آئے گی تب سب لوگ نہیں دیکھیں گے۔ سب لوگ مطلب ہاں، مرے ہوئے تو نہیں دیکھیں گے اوبیسلی۔ تو وہ جو اس وقت موجود ہوں گے بس ان کو پتہ۔ ہاں ہاں، اور اس وقت یہ نہیں کہ کوئی جن فرشتے سامنے آ جائیں گے، اس وقت ہی سامنے آئیں گے، اس وقت تو تباہی ہو رہی ہوگی، تو ہر کوئی تباہی میں بھاگ رہا ہوگا، جو افراد انسان جتنے کے موجود ہوں گے، جتنے کے جن ہوں گے، سب مر جائیں گے، سب کچھ، فرشتے بھی، روحیں بھی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات میں۔ پھر جب حشر کے دن اللہ پیدا کریں گے، اس دن پھر ہم جنوں کو، فرشتوں کو، سب کو دیکھیں۔ عالمت نفس ما قدمت و اخرت، جان لے گا ہر نفس اس نے آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا، یعنی کہ جب نامہ عمل ہاتھ میں آئے گا تو کیا اچھے عمل کیے، کیا برے عمل کیے، سب پتہ لگ جائے گا، کچھ چھپا تھوڑی رہنے۔ یا ایوہ الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کے بارے میں جو بڑا کریم ہے، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اچھا، اگر یہ بند ہو جائے تو آپ کو ری جوائن کرنا پڑے گا، کیونکہ جو ہمارا پیکج ہے، میں پر اینم یعنی کہ سالانہ پائے کرتی ہوتی ہوں، وہ ختم ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ پچھلی دفعہ انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ 15 دن پہلے ای میل کر دیا کہ آپ کا ختم ہونے والا، تو اس دفعہ نہیں کیا، ان کی بھی پالیسیاں چینج ہوتی رہتی ہیں، تو اس دفعہ نہیں میل وغیرہ بھیجی۔ آل آف اے سڈن کل جب میں شام میں پڑھا رہی تھی تو میٹنگ بند ہو گئی، اور لکھا ہوا آیا کہ آپ کا سبسکرپشن ڈیٹ ختم ہو گئی ہے، تو اب آپ سبسکرائب دوبارہ کریں، بائی کریں گے دوبارہ، تو انشاءاللہ کروں گی تو صحیح، اب دیکھتی ہوں۔ $159 ہے، اس کا مطلب ہے 46 to 47,000 روپی، تو اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بیچ میں بند ہو جائے، اگر آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے نا ویسی میٹنگ، بائی کرتے ہیں پھر جتنی دیر چاہے کرو، اس لیے بائی کرنا پڑتا، تو یہ آدھے گھنٹے بعد بند ہو جائے، تو اس لیے بند ہو گیا، تو پھر آپ نے ری جوائن کرنا ہوگا نئے لنک سے، کیونکہ یہ والی میٹنگ تو ختم ہو جائے گی، میں پھر اسے ری اسٹارٹ کروں گی۔ اچھا اچھا، اللہ کہتے ہیں اے انسان، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا، یعنی اللہ کے پاس جانے کی تیاری کیوں نہیں کی، بھول کیوں گئے کہ اللہ نے حساب لینا ہے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، کس چیز نے بھلا دیا، کس چیز نے، دنیا نے، دنیا میں ہی گھومتے رہے نا، میرے بچے نہیں ہیں، میرے بچے ہیں، میرا بچہ فیل ہو گیا، میری بیٹی کا شوہر اچھا نہیں ہے، میرا شوہر اچھا نہیں ہے، میری اماں کا شوہر اچھا نہیں تھا، میرا گھر چھوٹا ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے نا ہر کوئی، آپ دیکھ لیں، اگر دن میں 10 لوگ مل گئے ہیں نا مجھے، تو 9 یہی باتیں کرتے، تو لہٰذا دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا،
ہم دنیا میں پڑے رہ گئے. دنیا کی کوشش کریں، ایسا نہیں کہ نہ کریں، بقدر ضرورت بس. اللہ خیر کرتے ہیں. الذی وہی رب ہے جس نے خلق کا تجھے پیدا کیا، فسوا کا تجھے درست کیا، فعادل اور تجھے توازن دیا، برابر کیا. یعنی اللہ کہتے ہیں رب ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا جسم درست کیا اور تمہیں برابر بھی کر دیا. فی ای صورت ما شاء رکب، پھر جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا. یعنی کہ جیسا چاہا بنایا، جیسی چاہی شکل دی، جیسا چاہا جسم دیا. کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی پیلا ہے، عورت ہے، مرد ہے. سم ٹائم عورت مرد دونوں کی خصوصیتیں لے کر پیدا ہونے والا بچہ ہے مخنث. سب شکلیں ہیں. تو جیسا چاہا بنا دیا. کسی کا کوئی بس ہے نہیں ہے. تو جب مارچ ہوا تھا نا لاسٹ ایئر، میرا جسم میری مرضی پر، تو ایک مخنث ہے، نام نہیں میرے ذہن میں، تو انہوں نے بڑی عمدہ بات کی تھی کہ یہ جو عورتیں بینر لے کر نکلی میرا جسم میری مرضی، اگر ہماری مرضی ہوتی تو میں مخنث پیدا ہوتی، میں بھی مکمل عورت ہے، مکمل مرد ہوتا ہوں. تو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہے، مرضی بھی اللہ کی. بڑی پیاری بات اس نے کی ماشاء اللہ. تو عقل کا تعلق جینڈر کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو اللہ نے عطا کی ہے. اصل میں ہمارے یہاں یہ گند ہے کہ جو بیچارہ ٹرانسجینڈر ہے اس کو جو ہے نا ناچنے کا نہیں لگا. کیوں؟ کہاں لکھا ہے؟ اگر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو مخنث ہے، نہ وہ عورت ہے نہ مرد ہے، ٹرانسجینڈر ہے، وہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا. کون سی آیت یا حدیث میں آیا ہے کہ وہ ناچے گا گائے گا؟ اور ناچ گانا تو اسلام میں حرام ہے. تو یہ گند ہم نے ہندوؤں سے لیے. ہندوؤں میں یہ چیز پائی جاتی تھی، وہاں سے مغل بادشاہوں میں آئی، انہوں نے ان لوگوں کو اپنی عیاشی کا ذریعہ بنایا، گند گھولا انہوں نے بے حیاؤں، اور وہاں سے پھر یہ جو ہے نا عام ہوا اور یہ پیشہ بن گیا. مغل حکمرانوں نے کسی حد تک اسے عیاشی کے یوز کیا، یعنی کہ یہ نہیں کہ سب ایسے تھے، چند لوگ. وہ گند آ گیا نا ہندوؤں کی، دیکھا کہ ہندوؤں میں یہ چیز تھی. مغلوں نے ایکچولی اس کو یہ ضرور کیا انہوں نے جو جائز تھا، غلط نہیں تھا، لیکن پھر اچھے برے لوگ تھے نا، پھر اس کا غلط رنگ نکلتا ہے. یہ ہے کہ ایسے ٹرانسجینڈر لوگوں میں جن میں عورتوں کی خوبیاں ہوں گی زیادہ، وہ عورتوں کی طرح رہیں گی، جن میں مردوں کی ہوں گی وہ مردوں کی طرح رہیں گی پہننے اوڑھنے میں. اور وہ عورتوں مردوں دونوں کے ساتھ مل سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، یہ رعایت ہے. اب اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ایک تو کبھی یہ لحاظ نہیں رکھا کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ہے یہ مردانہ صفات کا حامل ہے یا فیمیل، کبھی نہیں رکھا. اور انہوں نے اس طرح کے لوگوں کو ہائر کیا اس لیے کہ وہ مردان خانے زنان خانے میں کام کر سکیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ بلکہ اچھی بات. لیکن انہوں نے یہ بیچ میں رسم ڈال دی، وہی بات ہے ہندوؤں کی دیکھا دیکھی، کہ جو یہ ٹرانسجینڈر ہوتے تھے، مخنث ہوتے تھے، یہ عورتوں کی طرح تیار ہو کے رہتے اور باقاعدہ یعنی کہ غرارے شرارے پہنتے تھے اور ٹکے شکے لگاتے تھے اور مہندیاں لگاتے تھے، بالکل عورت بن کے رہتے تھے. اب وہاں سے جو بیمار ذہن لوگ تھے مردوں میں، کیونکہ وہ زنان خانے مردان خانے دونوں طرف جاتے تھے، کام سارے دیکھتے تھے، تو وہ جو بد دماغ بیمار ذہن لوگ تھے انہوں نے ان کے ساتھ بدفعلیاں کی. تو چونکہ وہ تھا بھی سارا حکمران خاندان، تو یہ بیچارے بے بس بھی ہو جاتے تھے، بعض انوالو بھی ہوتے تھے. اینی ویز، تو اس طرح یہ گند جو ہے ٹھیک ٹھاک معاملہ گند بنی. یعنی کہ مخنثوں کو ایسی خدمت کے لیے رکھنا جہاں مردوں عورتوں دونوں کو دیکھنا ہو، فور ایگزامپل ایز ایئر ہوسٹس رکھنا، ایز نرس رکھنا، بالکل درست ہے. تو ایز کیئر ٹیکر محل میں یا گھر میں رکھنا کہ زنان خانے مردان خانے دونوں کو دیکھ سکے گا، صحیح ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر وہ عورت کی صفات کا حامل ہے عورت کی طرح رہے گا، مرد کی صفات کا حامل ہے مرد کی طرح رہے گا، بالکل صحیح ہے. لیکن عورت بھی جیسے عام عورت ہار سنگھار کر کے مردوں میں گھومتی نہیں نا پھرتی، ٹرانسجینڈر بھی نارمل ڈریس اپ رہے گا، وہ ہر وقت دلہن بن کے نہیں گھومے گا، کیونکہ ہر مزاج کا بندہ ہے نا، گندے دماغ کے لوگ بھی بیچ میں ہی ہیں.
تو اس وجہ سے یہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ خراب کر دیا۔ بہرحال یہ ایک ثقافتی ایشو ہے جو بنتا چلا گیا ہے، تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس میں کوئی بہتری خاص نہیں آ سکی۔ اللہ پاک نے تو سب کو انسان ہونے کے معنی میں ایک جیسا بنایا۔ بہر اللہ کہتے ہیں میں نے جسے جیسا چاہا بنا دیا۔ کلا ہرگز نہیں، بلکہ تکذبون، تم جھٹلاتے ہو بالدین، بدلے کے دن کو۔ اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں کہ تمہیں پتا نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو، سب کو سب کچھ پتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم فیصلے کے دن کا انکار کرتے ہو۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ سے ہی بات کی ہے، صبح شام دونوں تک پڑھاتی ہوں تو سم ٹائم مجھے کنفیوژن ہوتی ہے کہ میں نے شام میں بات کی تھی کہ صبح، میرا خیال ہے کل آپ سے ہی بات کی ہے، کہ کتے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آپ روٹی ڈالے تو وہیں بیٹھ کے چوڑا ہو کے کھاتے، چوری کرے تو 3 4 5 6 گھر دور جا کر چوری چھپ کر کسی چیز کے پیچھے بیٹھ کر کھاتا ہے، اس کو بھی پتا ہوتا ہے آج میں چوری کر کے لایا۔ تو ہم سب کو پتا ہے جہاں جہاں ہم غلط ہیں، ہم جانتے ہیں ہم غلط ہیں، الگ بات ہے مانے یا نہ مانے۔ اگر لوگوں میں نہیں بھی مانتے نا، بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اگر گناہ اعلانیہ کیا ہے تو توبہ اعلانیہ ہو، اگر گناہ پوشیدہ ہے تو توبہ بھی پوشیدہ ہے، اس کا اشتہار نہ لگائیں۔ فرض کریں کہ کسی کی کوئی چیز اٹھا لی، کسی کو بھی پتا نہیں چلا، بات ڈھکی رہ گئی، تو اس کا اعلان نہ کرتے ہوئے پھر اللہ سے پوشیدہ توبہ کر، سمجھ گئے؟ کیونکہ مجاہرہ اللہ کو پسند نہیں ہے، مجاہرہ ہوتا ہے گناہ کا اعلان، سمجھ گئے؟ تو لہٰذا اگر کوئی غلطی، جیسے جھگڑا ہوا، کسی کو گالیاں دے دی اس سے، اب یہ گناہ ہے، سر عام ہوا ہے، 4 لوگوں کے بیچ میں ہوا ہے، تو پھر معافی بھی پبلکلی ہی ہوگی، سے آ کے معافی مانگی۔ لیکن اگر اللہ نے پردہ رکھ لیا، بات جو بھی ہوئی، کوئی یہ کہ کوئی ایسا گناہ کیا جو سیکرٹلی کیا، لیٹ سپوز چلو فلم ہی دیکھی بیٹھ کر، کسی کے نظر میں بھی بات نہیں آئی، رہ گئی ڈھکی چھپی رہ گئی، پھر اللہ سے استغفار کر۔ تو اچھا برا ہم سب کو پتا ہے، مگر جب ہم نظر انداز کرتے جاتے ہیں اپنی برائیاں اور کمزوریاں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں پورا یقین نہیں، آخرت کا یقین ہو تو ہم تیاری کریں گے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر محافظ مقرر ہے، کرامن کاتبین، وہ جو معزز لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو 2 معزز فرشتے ہیں ہمارے، وہ ہم پر موجود ہے نا، اور 2 فجر سے عصر تک ہوتے ہیں، پھر عصر کے وقت ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، عصر والے جاتے ہیں اور پھر فجر والے آتے ہیں۔ تو یہ کرامن کاتبین کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اعمال لکھتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں انہیں سب پتا ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو تم کرتے ہو وہ سب لکھتے ہیں، تمہارا سارا نامہ عمل، تمہارے سارے کرتوت میرے پاس ریٹن موجود ہیں۔ اللہ خود ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ریٹرن تحریریں ہمارے لیے، تاکہ قیامت کے دن ہمیں یاد ہی نہیں آنا ہم نے کیا کیا تھا، ہم تو یہاں سے اٹھ کر کمرے میں جا کر یہاں کی بات بھول جاتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے تحریری اعمال نامے تیار کروائے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جنتوں میں ہیں، وان الفجار لفی جہیم، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں ہیں۔ سادی تقسیم ہے، جو نیکوکار ہیں جنتوں میں جائیں گے، جو نافرمان ہیں گنہگار ہیں جہنم میں جائیں گے۔ اب جسے جدھر جانا ہے اپنا راستہ خود بنانا۔ یصلونہا یوم الدین، جلیں گے وہ جہنم میں بدلے کے دن، جہنم میں وہ بدلے کے دن ڈالے جائیں گے، یعنی کہ عذاب قبر الگ ہے، اب جنت جو ہے اور جہنم جو ہے وہ قیامت کے دن ملے گی، حشر والے دن۔ مرنے کے بعد نیکوکاروں کے لیے ثواب قبر ہے، گنہگاروں کے لیے عذاب قبر، علیین اور سجین۔ وما هم عنہا بغائبین، وہ غائب ہونے والے نہیں ہیں وہاں سے، یعنی جہنم سے بھاگ نہیں سکتے، غائب نہیں ہو سکتے، چھپ نہیں سکتے، کہیں نہیں جا سکتے۔ وما ادراک ما یوم الدین، کون بتائے آپ کو فیصلے کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کہتے ہیں کون بتائے آپ کو کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ یوم، یہ وہ دن ہے، لا تملکو نفس، کہ مالک نہ ہو سکے گا کوئی شخص، لنفس، کسی شخص کے لیے، شیئن، ذرہ برابر۔ یہ وہ دن ہے جب کوئی بندہ کسی بندے کے ذرہ برابر کام نہیں آئے گا۔ تو پھر جو پیر صاحبان بیٹھیں گے کلے سرات پر بخشوانے کے لیے، وہ ہوں گے؟ کوئی نہیں ہوں گے، کسی نے کسی کو نہیں پوچھنا، جی پوچھنا ہی نہیں ہے۔ جن کے بارے میں لوگوں نے جھوٹ بولا ہے انہوں نے تو خود ہاتھ اٹھا دینے، انہوں نے جھوٹ کہا۔
اور جو خود جھوٹ بول گئے ہیں وہ خود بھی سزا پائیں گے، اور جنہوں نے ان کے جھوٹ کو مانا وہ بھی سزا پائیں گے۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور حکم اس دن بس اللہ ہی کا ہو، یعنی اللہ کا فیصلہ چلے گا۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں چھوٹے موٹے اختیار دے دیے ہیں، ہم چھوٹے موٹے فیصلے کر لیتے ہیں، بچے کی شادی کہاں کریں، کاروبار کیا کریں، سبجیکٹ کون سا پڑھیں، وغیرہ وغیرہ۔ آخرت کے دن میں صرف اللہ کا فیصلہ، صرف اللہ کا فیصلہ ہوگا، اور وہی فیصلہ بہترین ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں قیامت کے دن حکم بس اللہ پاک۔ تو اللہ ہمارے لیے بہترین فیصلے فرمانے والا ہے، اور فرمائے مانا وہی ہے جی کہ آخرت کی تیاری کریں۔ دیکھیں کفار مکہ تو کافر تھے، ہم تو مومن ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں ہم سب کس حال میں پہنچے ہیں، لوگ جھوٹ، اکثریت ہماری جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر لگا ہوا۔ تو اس کی وجہ سے پھر یہ حالات ہیں، مسلسل خرابی، دین میں مسلسل خرابی، کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں خرابی، حاصل وصول کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرما دے ہمارے لیے، آمین ثم آمین۔ آخرت کو اپنا مقصد بنائیں، اور آخرت کے لیے جو ہے نا کام کریں، اللہ اسے بہتر کر دے ہمارے۔ اللہ بہترین فرمانے والا ہے۔ جی کیا سوچا آپ نے؟ جو آن لائن اسٹوڈینٹس بھی ہیں، اگر آپ کو ٹائم سوٹ کرتا ہے تو 9:30 سے 11:30 ہماری کلاس صبح ہوتی ہے، آپ لوگ صبح کی کلاس کو جوائن کر لیں، کرنا چاہیں تو، کیونکہ ایوننگ کی انشاءاللہ یہ مکمل ہونے والی ہے، اور یہ مکمل ہو جائے گی تو میں ایوننگ میں نئی کلاس شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، کیونکہ میں فی الحال بہت اوور برڈنڈ ہو جاتی ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ 2 کلاسوں کی صورت میں انصاف نہیں کر پا رہی۔ تو ایوننگ کی کلاس مکمل ہوگی تو میں ایوننگ کی نئی کلاس سٹارٹ نہیں کروں گی، مارننگ ہی کی ہوگی۔ علیزہ ایسا ہے پیارے بچے کہ آپ نا، ہمارا روز کا لیکچر روز اپلوڈ ہو جاتا ہے، تو آپ جو ہے یعنی کہ آن لائن سن لیں، اور چاہیں تو آپ ٹیسٹ وغیرہ پیپر وغیرہ دے دیں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک، جی ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمارا جو ہے نا اس کے باقاعدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، بلکہ میں نے یہ ایڈوائز کرنا تھا عائشہ آپ کو بھی کہ سورہ بقرہ کے ٹیسٹ ری سٹارٹ کیے ہیں، پہلے لیے تھے پر اب نا جی ماشاءاللہ کافی نئے لوگ آئے، 6 نئے لوگ آئے، تو سیکنڈ پارے کے ٹیسٹ ایکچولی سٹارٹ ہونے تھے، پر میں نے دوبارہ پہلے پارے سے سٹارٹ کیے ہیں۔ پہلا ٹیسٹ آج میں نے شیئر بھی کیا ہے گروپ کے اندر، تو دوبارہ سے ان کو ذرا میں نے کہا رمضان سے پہلے ذرا سورہ بقرہ کے ٹیسٹ کمپلیٹ ہو لے، سورہ بقرہ ان کے مستحکم ہو جائے، تو اس لیے بقرہ کا ٹیسٹ جو ہے وہ دوبارہ ری سٹارٹ کیے ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے، تو آپ ٹیسٹ تو دیں۔ اور جی انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں، پوری ٹیسٹ دیتی ہوں، ہاں اور وہی بات ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے انشاءاللہ تو پھر صبح والی جوائن کرنے کی کوشش کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ بس میں صبح ذرا اٹھتی دیر سے ہوں، اس لیے مجھے صرف یہی دقت ہوتی ہے، ورنہ تو ادروائز کوئی نہیں مسئلہ، لیکن میں پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ جوائن کرتی ہوں صبح والی، پھر جب یہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، تو جو ہے ٹیسٹ دینے سے علم جو ہے نا مستحکم ہوتا ہے، جی جی بالکل انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، آپ کی اپنی کلاس ہے ضرور جوائن کیجئے گا، باقی یہ ہے کہ ایوننگ میں ریگولر کوئی کلاس نہیں ہوگی، اگر آپ کسی کو ایوننگ میں ہی پڑھنا ہوگا، کوئی بہت انسسٹ کرے گا پھر دیکھیں گے، پھر یہ ہے کہ ریکارڈڈ لیکچرز کا کوئی طریقہ کر لیں گے، کہ یعنی کہ عائشہ کی ڈیوٹی لگا دوں گی، کسی کی کو آپ کی آن لائن کلاس ہو، کہ آپ آن لائن ہی زیادہ لوگ ہیں تو آن لائن جو ہے نا وہ پھر ریکارڈڈ لیکچر چلا کر بیٹھ کر سن لیں، لیکن نئی کلاس اس طرح نہیں میں شروع کروں گی۔ ایک تو نا ایوننگ میں آن لائن ہی آپ زیادہ لوگ ہیں، فزیکل اتنی اسٹرینتھ بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ اسٹرینتھ کی نہیں ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ 2 کلاسز کی وجہ سے، اور پھر میرے ساتھ کچھ ٹیوشنز اور چیزیں بھی ہیں، تو میں اوور برڈنڈ ہو جاتی ہوں اس وقت۔ آج بھی نا میرے سے بولا نہیں جا رہا ہے، کہ میں جیسے بول بول کے تھک گئی ہوں، تو میرا دل چاہ رہا ہے میں نہ بولوں تو میں زور لگا کے بول رہی ہوں، مجھے خود اس وقت فیل ہوتا ہے جب کبھی ایسا ہوتا ہے
کم ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا مجھ پر احسان ہے، لیکن جب کبھی ایسا ہوتا ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ پڑھانے کا ہی مزہ نہیں آ رہا، پڑھنے والے کو کیا مزہ آ رہا ہوگا. سو ویسے بھی میرا ارادہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد میں بخاری شروع کراؤں، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو پھر بخاری جیسے عظیم کام کے ساتھ دو دو کلاسیں لے کر چلنا نیئر نیئر ٹو امپاسبل ہے، اس لیے نہیں ہے میرا ارادہ. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ضرور یہ کوشش کریں کہ صبح کی کلاس جوائن کر لیں. صبح کی کلاس میں ویسے بھی قرآن کا آغاز ہے، ہمارا دوسرا پارہ ختم ہونے والا ہے. رمضان سے پہلے اللہ نے چاہا تو 3 پارے ہمارے یا 3.5 پارے ہمارے ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ بقرہ ہم رمضان سے پہلے خوب مضبوط کریں گے انشاءاللہ، یہی میرا پلان ہے. باقی سب اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے. تو دعا کرنا ہے آپ نے، رمضان کے لیے تیار ہونا ہے. ایک منڈے سے جو ہے 11 بجے چھوٹے چھوٹے 2 ہم نے شروع کرنے ہیں سلسلے، ایک طہارت کا اور طہارت کے مسائل، اور ایک روزے کے مسائل. تو وہ آپ چاہیں تو 11 بجے سے جوائن کر کے سن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے. کوئی بات پوچھنا کہنا چاہیں تو کہہ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.